ناظرین، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کسی ایرانی عہدیدار کو قتل یا راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تو یہ ایک ایسی کارروائی ہوگی جو ممکنہ طور پر جنگ کا باعث بنے گی۔ لہٰذا ایسی کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی منظوری اور تحفظات حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ہفتے کو امریکی اخبار کی رپورٹ میں گزشتہ سال ایران کے میزائل اور جوہری پروگرامز کے ایک اہم ڈائریکٹر محسن فخری زادہ کے قتل کا حوالہ بھی دیا گیا، جس میں امریکی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا قتل ریموٹ کنٹرول مشین گن استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ ناظرین، قاتل ریموٹ کتنا خطرناک ہتھیار ہے، یہ ریموٹ کس ملک کی جانب سے بنایا گیا اور یہ ریموٹ محسن فخری زادہ کے قتل میں ہی اسپیشلی طور پر کیوں استعمال کیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، نیو یارک ٹائمز کے مطابق نومبر 2020 میں محسن فخری زادہ کے قتل کے آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے ہتھیار کو قاتل ریموٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہزاروں کلومیٹر دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس قاتل ریموٹ کا پہلی بار تجربہ محسن فخری زادہ کو قتل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ اس ہتھیار کا ایسا آزمائشی استعمال تھا جو سلامتی اور جاسوسی کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے۔ ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق یہ ہتھیار بیلجیم ساختہ FN MiG مشین گن کا ایک خاص ماڈل ہے، جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی اور کئی کیمروں سے لیس ایک جدید ریموٹ سے جڑا ہوا ہے اور اسے سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جدید ہتھیار، جس کا وزن مجموعی طور پر تقریباً 1 ٹن ہے، اسے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پرزوں میں ایران منتقل کیا گیا اور پھر اس ہتھیار کو ایران کے اندر ہی جوڑا گیا۔ ناظرین، رپورٹ کے ایک حصے میں محسن فخری زادہ کا پس منظر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فخری زادہ، جنہیں گزشتہ موسم خزاں میں ایران کے علاقے دماؤند کے قریب قتل کیا گیا، محسن فخری زادہ انقلاب کے ساتھ وابستگی کی علامت کے طور پر چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، جس میں سرخ رنگ کا عقیق لگا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور ایسے ہی انگوٹھی پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں کام کرنے والی القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی پہنتے تھے، جنہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ محسن فخری زادہ نے پاسداران انقلاب میں شمولیت اختیار کی اور اس انقلابی فوجی ادارے کی صفوں میں رہتے ہوئے ترقی کی۔ ناظرین، انہوں نے اصفہان یونیورسٹی سے ایٹمی طباعت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے سابق سربراہ علی اکبر صالح کے مطابق ان کا ڈاکٹریٹ مقالہ نیوٹران کی کھوج لگانے پر تھا۔ محسن فخری زادہ پاسداران انقلاب کے میزائل پروگرام کی ترقی کے نظام انچارج اور ایران کے جوہری پروگرام کو شروع کرنے والی شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ ایرانی حکام کے مطابق انہوں نے وزارت دفاع میں ڈائریکٹریٹ ریسرچ کی حیثیت سے ملک میں ڈرونز کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا اور میزائل پروگرام کے لیے شمالی کوریا کا سفر بھی کیا۔ محسن فخری زادہ جب مارے گئے تب وہ ایران کے نئے وزیر دفاع تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کو عرب امور کے بارے میں مشورے وہی دیتے تھے۔ قیس قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جوہری اور نینو ٹیکنالوجی اور حیاتیاتی جنگ کے میدان میں فخری زادہ قاسم سلیمانی کے ہم پلہ تھے، لیکن ان کا کام مکمل طور پر خفیہ تھا۔ جب ایران کو ایسے حساس آلات یا ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی جو بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے، تو وہ محسن فخری زادہ سے حاصل کا راستہ نکالتے تھے۔ اسرائیلی منصوبہ اور حد العربیہ اردو نے امریکی اخبار کی رپورٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیل کو یقین تھا کہ مقتول سائنسدان ایران کی جانب سے ایٹمی بم بنانے کی کوشش کرنے والے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے 14 سال قبل انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، محسن فخری زادہ ایرانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اپنی نمایاں پوزیشن کے باوجود ایک عام زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی حفاظتی ٹیم کے مشورے کے باوجود اکثر حفاظتی پروٹوکول کو توڑتے ہوئے گارڈز کے بجائے اپنی نجی گاڑی چلایا کرتے تھے۔ قتل کے دن بھی وہ اپنی ذاتی سیڈان چلا رہے تھے اور ان کی بیوی ساتھ والی نشست پر تھی۔ امریکی اخبار نے خبر دی کہ اسرائیل منظم طریقے سے ان کے ماہرین کا انتخاب کر رہی ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں۔ 2007 میں اس کے ایجنٹوں نے 5 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو قتل اور ایک کو زخمی بھی کیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے میزائل تیار کرنے کے ذمہ دار ایرانی جنرل اور ان کی ٹیم کے 16 اراکین کو بھی قتل کیا تھا۔ 2 سال بعد 2009 میں جب ایک اسرائیلی قاتل ٹیم تہران میں منصوبہ بندی مقام پر فخری زادہ کا انتظار کر رہی تھی تو اسرائیل نے آخری لمحات میں آپریشن ختم کر دیا تھا، کیونکہ موساد کو شبہ تھا کہ سازش ہیک ہو چکی ہے۔
اور ایران نے ایجنٹوں کو گھات لگا کر پکڑنے کا پروگرام بنا دیا تھا۔ ناظرین، قتل کے دن موساد کے لیے کام کرنے والے ایرانی ایجنٹوں نے ایک ٹرک کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا۔ یہ ٹرک جس سڑک پر کھڑا کیا تھا وہ شاہراہ ابسرد کو مرکزی شاہراہ سے جوڑتی ہے۔ تھوڑی اونچی جگہ پر ترپال کے نیچے اور ٹرک کے ٹرنک میں 7.62 ملی میٹر کی سنائپر مشین گن چھپائی گئی تھی، اور تقریباً دن 1 بجے قاتل ٹیم کو سگنل ملا کہ محسن فخری زادہ ان کی بیوی اور محافظ دستہ ابسرد کی طرف نکلے ہیں۔ تاہم قابل ذکر بات یہ تھی کہ مجرم ابسرد کے قریب نہیں بلکہ سینکڑوں میل دور نامعلوم مقام پر کمپیوٹر سکرین کے ذریعے یہ سارا آپریشن انجام دے رہے تھے۔ ناظرین، یہاں تک کہ پورا ہٹ اسکواڈ ایران میں نہیں تھا۔ آپریشن کے بعد کئی ایسی خبریں سامنے آئیں جو مبہم، متضاد اور اکثر غلط تھی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک ٹیم سڑک پر فخری زادہ کا انتظار کر رہی تھی کہ ان کی گاڑی گزر جائے، جبکہ دوسرے نے بتایا کہ رہائشیوں نے ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی، جس کے بعد مشین گن سے فائر کیا گیا۔ دوسروں نے اطلاع دی کہ فخری زادہ کی گاڑی کے سامنے ایک ٹرک دھماکے سے پھٹ گیا۔ پھر 5 یا 6 بندوق برادروں نے قریبی گاڑی سے چھلانگ لگا کر ان پر فائرنگ کر دی، لیکن کئی خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ قاتل ایک ریموٹ تھا اور یہ سارے کا سارا آپریشن ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا تھا۔ لیکن ریموٹ کے ذریعے قتل کی بات ایرانی عوامی حلقوں میں مذاق بن گئی۔ الیکٹرونک وارفیئر تجزیہ کار تھامس ولنگٹن نے باور کروایا کہ قاتل ریموٹ کے نظریے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے جدید ہتھیار امریکی، اسرائیلی اور ایرانی عہدیدار، جن میں انٹیلیجنس اہلکار جو اس آپریشن کی منصوبہ بندی کی تفصیلات سے آگاہ تھے، کہ انٹرویوز اور مقتول کے اہل خانہ کے ایرانی میڈیا کو دیے جانے والے بیانات کے مطابق فخری زادہ کے قتل کے 1 سے زائد عوامل اور محرکات تھے۔ سب سے اہم عوامل اور اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی جس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا تھا، اور متعدد قسم کے سیٹلائٹ کیمرے استعمال ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ مشین 600 راؤنڈ فی منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تاہم اس منصوبے سے واقف ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق اسرائیل نے ایک جدید رپورٹنگ ڈیوائس سے منسلک بیلجیم MiG FN سب مشین گن کا ایک خاص ماڈل منتخب کیا۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ نظام ہسپانوی دفاعی ٹھیکیدار ایپسرانکو کے بنائے گئے سینٹینل 20 سسٹم سے مختلف نہیں تھے، سوائے اس کے کہ مشین گن ریموٹ اور اس کے اجزاء اور لوازمات کا وزن تقریباً 1 ٹن تھا۔ یہ سامان چھوٹے چھوٹے الگ حصوں میں مختلف اوقات میں ایران لایا گیا اور اسے ایران میں ہی جوڑ کر تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔